کیسی اسی پر ہم بات کریں گے۔ میں تعارف کروا دیتا ہوں جو آج معزز مہمان میرے ساتھ شریک گفتگو ہے، میرے ساتھ تشریف فرما ہے معروف عالم دین جناب علامہ محمد عمران قادری پنجتنی صاحب۔ علامہ صاحب بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا انتہائی شکریہ اور آپ کا مشکور ممنون ہوں، آج آپ نے اس اچھے پلیٹ فارم سے گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اچھا علامہ صاحب، جب ہم صلہ رحمی کی بات کرتے ہیں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں، ان کے ساتھ ہم نے محبت سے پیش آنا ہے اور ان کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے وہ بہت اچھا ہو، اگرچہ کہ ان کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا نہ ہو، وہ قطع تعلق ہی چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، قطع رحمی وہ کرتے ہیں، وہ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، وہ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، مگر ہم نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں صلہ رحمی کے اعتبار سے کیا کہتی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے انٹرو میں بڑی ہی خوبصورت بات کی، میں اسی میں دو چیزیں ایڈ کروں گا قرآن حدیث کی روشنی میں۔ میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، اور اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے۔ میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کرام، جو کسی کے ساتھ عفو درگزر والا معاملہ کرتا ہے یا کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے تو صلہ رحمی بنیادی ہے یہ ہے، اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ برا کرے یا آپ کی وہ دل آزاری کرے یا آپ کو تکلیف پہنچائے یا آپ پہ ظلم کرے، تو آپ نے ظلم کا بدلہ جو ہے ظلم سے نہیں چکانا، آپ نے برائی کے ساتھ برائی نہیں کرنی، تو آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو بنیادی ریزن بھی یہی ہے۔ فار ایگزامپل معاشرے اور سوسائٹی کے اندر آپ کے ساتھ کوئی برا کرے تو آپ اس کے ساتھ بار بار اچھا کرنے سے اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو ہے، اسلام کا جو عکس ہے وہ ہے یہی ہے، اور اسلام کی جو روح ہے وہ ہے یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کریں۔ جب آپ ڈائریکٹ صلہ رحمی کی طرف آئیں گے تو غیر نان مسلم بھی ہے وہ ڈائریکٹ اسلام کی طرف راغب ہونا شروع کر دیں گے۔ بڑی خوبصورت بات۔ اچھا علامہ صاحب، ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے ہماری معاشرے کے اندر کہ جی ایسے کو تیسا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور جو قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ خذ العفو وامر بالعرف وارض عن الجاہلین، یہ تو اس کی نص قطعی کے بالکل برعکس ہے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے خوبصورت بات کی۔ میں یہاں پہ امام بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 350 میں واضح طور پر سرکار کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے، میں اس کے ساتھ برائی کرتا ہوں، اس کے ساتھ اچھا نیکی کرتا ہوں، وہ نیکی کے بجائے مجھ پہ ظلم کرتا ہے، میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ تو میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابی، آپ اس کے ساتھ یہ عمل جاری رکھیں، اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ تمہارے مدد کے لیے اللہ فرشتوں کو اتارے گا، اور آسمان سے تمہارے ساتھ مدد، اللہ کی مدد شامل حال تیرے ساتھ ہوگی۔ اور صلہ رحمی ہے یہ ہے، اگر تمہارے ساتھ فار ایگزامپل کوئی برا کرے، اس کے ساتھ تم اچھائی والا معاملہ کنٹینیو رکھو، اس کو جو ہے ڈسکنیکٹ نہیں کرنا۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی۔ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ایک بوڑھا شخص جب وہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، ناظرین کرام، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت حدیث پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت حدیث پاک مجھے یاد آ گئی، میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ 2 قطروں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک وہ قطرہ جو شہید کے جسم سے نکلتا ہے، اس کا پہلا قطرہ جیسے زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور دوسرا اس بوڑھا انسان کا، اس بوڑھے شخص کا آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ جب بڑھاپے کی عمر میں وہ پہنچتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر جب روتا ہے اور اپنی گناہوں کی بخشش جب کروانے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور روتا ہے، اور اس کی آنکھ سے جب پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات جو میں اس جو علامہ صاحب نے جو بات کی، جس لمحہ فکری کی طرف اشارہ کیا، وہ میں کرنا چاہوں گا کہ فرشتے جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ مولا، یہ تو وہ انسان ہے جس نے ساری زندگی گناہ کیے، یہ وہ انسان ہے جس نے ساری زندگی تیرے احکامات اور تیرے نبی کے احکامات کو پس پش ڈالا ہے، ساری زندگی گناہ کی، اور آج اتنی چھوٹی سی بات کہ ایک آنسو کا قطرہ آیا اور آپ نے اس کو معاف کر دیا اور ساری زندگی کے گناہوں کو ختم کر کے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے اس بندے کے سفید بالوں پر حیا آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آج اپنے خدا کو تو اپنے بندے کے سفید بالوں پر حیا آ جاتا ہے، لیکن آج کے بیٹے کو اپنے باپ کے سفید بالوں پر حیا نہیں آتا۔
یہ ایک لمحہ فکری ہے. بے شک ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس کا جو بنیادی جو ریزن ہے نا ڈاکٹر صاحب، جب بندہ اپنی انا میں آ جاتا ہے، غرور اور تکبر اور گمنڈ اس کے اندر کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، معاشرے اور سوسائٹی کے اندر آپ بھی ماشاءاللہ بڑا نالج رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، میڈیا سے آپ ریلیٹڈ ہیں، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹے اپنے والد کا تعارف نہیں کرواتے. وہ کہتے ہیں جی ہم کس مقام پہ، اگر میرے والد کو کوئی دیکھے گا وہ بولے گا یہ ایسے لیے. بالکل ٹھیک آپ نے کہا. اچھا ہمارے گاؤں سے اگر کوئی آ جائے، کوئی ہمارے رشتہ دار آ جائیں، تو ہمارے یہاں شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے جو پڑوسی ہوتے ہیں، ہمارے جو دوست شہروں میں ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں بتاتے کہ بھئی یہ میرا کزن ہے، یہ میرا چچا ہے، یا یہ میرا ماموں ہے، صرف اس وجہ کہ ان کا ظاہری حلیہ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا، وہ گاؤں والا حلیہ ہوتا ہے. ان کے شاید کپڑے اتنے کوئی صاف ستھرے نہیں ہوتے ہوں گے، یا شاید یوں سمجھیے گا کہ ان کے کپڑوں کا وہ کوئی ایسا کوئی برانڈ نہیں انہوں نے پہنا ہوتا، سادے کپڑے ہوتے ہیں. تو ہم اس میں اس بات کو ہم اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں کہ یار اس شخص کے بارے میں یہ کہوں اور یہ لوگ مجھے یہ سمجھیں گے کہ یار یہ بندہ تو، ہم تو اس کے لیے یہ سمجھتے تھے کہ بڑا کوئی اس کی امیر خاندان ہے، بڑی امیر فیملی ہے، اس کا تعلق تو ایک مڈل اسٹینڈرڈ طبقے کے ساتھ ہے. تو یہ ان کے کس طرف جا رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں، یہ معاشرے کا ایک نسور، ایک بیماری سے، اس بیماری میں ہم دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. اب دیکھیں غرور اور تکبر اور گمنڈ کے ساتھ اس کا بیسک تعلق ہے. جب میں کہ انسان رٹ لگاتا ہے کہ میں ہی ہر چیز ہوں، اور دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنے میں وہ جھجکتا نہیں ہے. حالانکہ اللہ فرماتا ہے جو کسی کی عزت پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ رب العزت اس کی ذات پہ پردہ ڈالتا ہے. جب غرور اور تکبر اور گمنڈ میں سے نکل کے جب وہ سوچے گا کہ معاشرے کے اندر میں نے اس کا شریک، غم میں اس میں شریک ہونا ہے، اس کی خوشی میں شریک ہونا ہے، میں نے اس کی مدد کرنی ہے. اب ہمارا ہاں المیہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب، اگر کسی کے فار ایگزامپل کسی کے ہاں فوتگی ہو جاتی ہے تو معاشرے میں لوگوں کو جو ہے نا اپنے جنازہ دفنانے کی نہیں پڑی، تو وہ سوچتا ہے میں کیسے لوگوں کو سنبھالوں گا، لوگ اپنے ہی آ کے شریک بن جاتے ہیں. تو اسی طرح آپ میرے مصطفیٰ کریم کا واضح طور پر اعلان فرمایا. ایک مقام ایسا بھی آیا، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے مجلس میں بیٹھنے والوں سن لو، اگر کسی نے اپنے رشتہ دار کا دل دکھایا یا کسی سے قطع رحمی جس نے کی ہے، وہ میری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے، میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہم سب مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ایز اے مسلم کمیونٹی ہم نے سوچنا ہے ہم نے دین اسلام سے ہم کتنا دور ہو چکے ہیں. جس مجلس سے میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ قطع کرنے سے اپنی مجلس سے اٹھا دیا، تو ہم قبر میں جا کے اپنے مصطفیٰ کریم کو کیا منہ دکھائیں. بڑی خوبصورت بات، بڑی خوبصورت بات آپ نے کہا. ہمارے ساتھ موجود تھے جناب علامہ محمد عمران قادری پنجتنی صاحب. بہت شکریہ آپ تشریف آوری کا. بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے کی. بہت ساری ایسی باتیں، بہت ساری ایسے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے لیے لمحہ فکری ہیں، ان پر آپ نے ان کی طرف توجہ دلائی. بہت شکریہ آپ تشریف آوری کا. ہمارا ٹاپک جس پر ہم نے بات کی، کوشش کی کہ تھوڑے سے وقت میں کوئی ایسی بات کر لی جائے جس سے سننے والوں کے دل پہ ایک ایسا اثر ہو کہ خدا کرے کہ ہماری چھوٹی سی بات اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر آئے. اور ہر روز ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آج علامہ عمران قادری پنجتنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرماتے. ان کے